بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحوالۃ، یہ کتاب ہے حوالہ کے بیان میں۔ حوالہ کا لغوی معنی ہوتا ہے منحصر کر دینا، اور اصطلاحی معنی ہے نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ، دین کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف نقل کرنا۔ مثلا دین کسی ایک کے ذمے ہے اور کسی اور کے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ تم یہ دین ادا کر دو، تو اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ حوالہ کا لغوی معنی ہے منحصر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ، دین کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف نقل کرنا، یعنی اصل مقروض کوئی اور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرا دین ادا کر دو۔ تو یہاں پر چند الفاظ ہیں: محیل، محتال لہو اور محتال علیہ۔ محیل اصل مقروض کو کہتے ہیں جو کسی اور کے ذمے لگاتا ہے کہ تم دین ادا کر دو۔ محتال لہو قرض خواہ اور دائن ہوتا ہے کہ جس کے لیے قرضہ ہوتا ہے دوسرے کے ذمے، اور محتال علیہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ تم دین ادا کر دو۔ یہاں پر چند الفاظ ہیں: محیل، محتال لہو اور محتال علیہ۔ محیل اصل مدیون اور مقروض کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے قرض ہوتا ہے، اور محتال لہو قرض خواہ اور دائن کو کہتے ہیں کہ جس نے دوسرے سے دین لینا ہوتا ہے، وصول کرنا ہوتا ہے، اور محتال علیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے لگا دیا جائے کہ تم یہ دین ادا کر دو۔ الحوالۃ جائزۃ بالدیون، حوالہ جائز ہے دیون کے ساتھ۔ حوالہ دین کا جائز ہوتا ہے، عین کا جائز نہیں ہوتا۔ کسی کے ذمے دین ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرا یہ دین ادا کر دو، میرا یہ قرضہ ادا کر دو، تو یہ تو جائز ہے، لیکن عین کا حوالہ درست نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اپنا ذمے جو میری امانت ہے وہ تم ادا کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وتصح، اور صحیح ہے، برضا المحیل والمحتال لہو والمحتال علیہ، محیل، محتال لہو اور محتال علیہ کی رضامندی کے ساتھ۔ حوالہ تب صحیح ہوتا ہے جب محیل بھی راضی ہو، محتال لہو اور محتال علیہ بھی راضی ہوں، تب یہ حوالہ صحیح ہوگا۔ حوالہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محیل اصل مقروض بھی راضی ہو، محتال لہو یعنی قرض خواہ اور دائن بھی راضی ہو، اور محتال علیہ وہ بھی راضی ہو کہ جس کے ذمے یہ لگایا جاتا ہے کہ تم دین ادا کر دو۔ وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ، اور جب حوالہ تام ہو جائے، بَرِئَ الْمُحِیلُ مِنَ الدُّیُونِ، تو مقروض بری ہو جائے گا دیون سے۔ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِیلِ، اور رجوع نہیں کرے گا محتال لہو محیل پر، إِلَّا أَنْ يَتْوِيَ حَقُّهُ، مگر یہ کہ ہلاک ہو جائے اس کا حق۔ وَالتَّوَا عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ تعالی، اور توا ہلاکت امام صاحب کے نزدیک بأحد الامرین، دو باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ ہوتی ہے: اما ان یجحد الحوالۃ، یا تو انکار کر دے حوالے کا، ویحلف، اور قسم اٹھائے، ولا بینۃ علیہ، اور اس کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، او یموت مفلسا، یا وہ مر جائے مفلس ہو کر۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے ہیں: ھذان الوجہان، یہ دو وجہیں ہیں، ووجہ ثالث، اور ایک تیسری وجہ ہے، وہو ان یحکم الحاکم بافلاسہ، اور وہ یہ ہے کہ حاکم فیصلہ کر دے محتال علیہ کے مفلس ہونے کا، فی حال حیاتہ، اس کی زندگی کی حالت میں۔ جب حوالہ تام ہو جائے تو محیل دین سے بری ہو جاتا ہے، اصل مقروض بری ہو جاتا ہے، اور محتال لہو یعنی قرض خواہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اصل مقروض سے دین کا مطالبہ کرے۔ ہاں، ایک صورت میں مطالبہ کر سکتا ہے کہ محتال لہو اصل قرض خواہ کا دین ہلاک ہو جائے، حق ہلاک ہو جائے۔ باقی حق کی ہلاکت کی کتنی صورتیں ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں 3 ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک 2 یہ ہیں: نمبر 1، محتال علیہ حوالے کا انکار کر دے اور وہ کہے کہ مجھے تو کسی نے ذمے نہیں لگایا کہ میں اس کا دین ادا کر دوں، اور قسم بھی کھا لیتا ہے، اور محتال لہو کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2، محتال علیہ مفلس ہو کر مر جائے، وہ مفلس ہو کر مر جائے۔ اور صاحبین جو فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ہیں، تو 2 تو یہی ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ حاکم محتال علیہ کی زندگی میں ہی حکم لگا دے کہ وہ مفلس اور نادار ہے۔ جب حوالہ تام ہو جائے تو محیل اصل مقروض بری ہو جائے گا، اور محتال لہو دائن قرض خواہ اس سے بالکل مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں،
اگر محتال لہو کا حق ہلاک ہو جائے تو پھر وہ محیل سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور حق کے ہلاکت کی امام صاحب کے نزدیک 2 صورتیں ہیں، صاحبین کے نزدیک 3 صورتیں ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک 2 صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، محتال علیہ حوالے کا انکار کر دے اور کہے کہ میرے ذمے تو کسی نے دین نہیں لگایا، اور قسم بھی اٹھا لیتا ہے اور محتال لہو کے پاس اس کے لیے کوئی بینہ بھی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2، وہ محتال علیہ مفلس ہو کر فوت ہو جائے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں 3 صورتیں، 2 تو یہی ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ حاکم محتال علیہ کی زندگی میں فیصلہ سنا دے کہ یہ مفلس اور نادار ہے، دین ادا نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا طَالَبَ، اور جب مطالبہ کرے المحتال علیہ المحیل، محتال علیہ محیل سے بمثل مال الحوالۃ، حوالہ کے مال کی مثل کا، فقال المحیل، تو محیل کہے احلت بدین لی علیک، میں نے حوالہ کیا تھا اس دین کا، لی علیک جو میرا تمہارے ذمے تھا، لم یقبل قولہ، تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، وکان علیہ مثل الدین، اور اس پر لازم ہوگا دین کی مثل۔ محتال علیہ محیل کو، مقروض کو کہتا ہے کہ مجھے دین ادا کر دو، جو میں نے دین تمہاری طرف سے ادا کر دیا ہے وہ مجھے ادا کرو۔ تو مقروض کہتا ہے احلت بدین لی علیک، اصل میں تمہارے ذمے میرا دین تھا، میں نے تو اسی کا حوالہ کیا تھا۔ تو اب اس میں محیل کی بات معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ دین محتال علیہ کو ادا کرے۔ محتال علیہ نے محیل کا دین ادا کر دیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہارا دین ادا کیا ہے تم مجھے ادا کرو، میں نے تمہاری طرف سے ادا کر دیا۔ محیل مقروض کہتا ہے احلت بدین لی علیک، میرے لیے تمہارے ذمے ایک دین تھا، وہ 1000 درہم، تو میں نے تو اسی کا حوالہ کیا تھا کہ تم وہ ادا کر دو، چلو تمہارا ذمے جو میرا دین ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو لم یقبل قولہ، محیل کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے ہوگا کہ محتال علیہ کو وہ 1000 درہم ادا کرے۔ وَإِن طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ، اور اگر مطالبہ کرے محیل محتال سے بما احالہ، اس مال کا جو اس نے حوالے کیا ہے، بھی اس کا، تو فقالا، اس نے کہا انما احلتک لتقبضہ لی، محیل نے کہا میں نے تمہیں حوالے کیا تھا تاکہ تم اس پر قبضہ کرو میرے لیے۔ وقال المحتال، اور محتال نے کہا بل احلتنی بدین لی علیک، بلکہ تم نے حوالے کیا تھا مجھے اس دین کا، لی علیک جو میرے لیے تمہارے ذمے تھا۔ تو فالقول قول المحیل مع یمینہ، تو قول محیل کا معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ۔ حوالہ ہوا اور محتال لہو نے دین وصول کر لیا، اس کے بعد محیل محتال کو کہتا ہے کہ اب مجھے ادا کرو، اور یہ کہتا ہے کہ میں اصل میں وہ محتال علیہ کے ذمے میرا دین تھا، وہ مجھے ادا نہیں کر رہا تھا، میں نے چاہا کہ تم اس سے وصول کر لو اور پھر مجھے دے دو۔ محتال جواب میں کہتا ہے بل احلتنی بدین لی علیک، ایسی بات نہیں ہے، تم نے ہی میرا دین ادا کرنا تھا اور اسی کا تم نے حوالے کیا تھا۔ تو اب اس میں محیل کی مقروض کی بات معتبر ہوگی جبکہ وہ قسم اٹھاتا ہے۔ محتال علیہ نے دین ادا کر دیا مثلاً 1000، اس کے بعد محیل محتال لہو دائن کو کہتا ہے کہ جو تم نے 1000 لیے ہیں وہ مجھے واپس کرو۔ تو اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو حوالہ ہوا تھا یہ اصل میں میرا اپنا ہی دین تھا، وہ محتال علیہ مجھے ادا نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ تم اس پر قبضہ کر لو اور پھر مجھے دے دو۔ جواب میں محتال کہتا ہے ایسی بات نہیں، بل احلتنی بدین لی علیک، میرے لیے تمہارے ذمے دین تھا، یہ 1000 تم نے میرے ادا کرنے تھے، میں نے تمہیں ادا نہیں کرنے، یہ 1000 تم نے ہی میرے ادا کرنے تھے۔ تو اب اس میں محیل کی بات معتبر ہوگی جبکہ وہ قسم اٹھا لے، اور محتال پر لازم ہوگا کہ وہ 1000 اسے واپس کرے۔ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ، اور مکروہ ہے سفاتج، وَهُوَ قرض، اور وہ ایسا قرض ہے استفاد بہ المقرض کہ حاصل کرے اس کے ذریعے قرض دینے والا امن خطر الطریق، راستے کے خطرے کے امن کو۔ سفاتج مکروہ ہے، سفاتج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے تو دوسرا آدمی اسے کہتا ہے کہ تم ویسے فلاں شہر میں جا رہے ہو تو میرے یہ پیسے ہیں وہ فلاں زید تک پہنچا دو جو اس شہر میں ہے جہاں تم جا رہے ہو، اور وہ امانت کے طور پر اسے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے یہ قرض ہے، یہ قرض ہے تمہارے ذمے، یہ لے جاؤ اور وہاں جا کے میں اتنے پیسے تم زید کو دے دینا۔ اور ایسا یہ اس لیے کرتا ہے، امانت کے طور پر نہیں دیتا، قرض کے طور پر دیتا ہے، ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ راستے کے امن کو حاصل کرے، کیونکہ اگر راستے میں وہ پیسے وہ چیز امانت کے طور پر ہوں اور ہلاک ہو جائیں تو وہ ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اگر قرض کے طور پر ہو تو لے جانے والا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس طرح کے کام کرنا مکروہ ہے۔ سفاتج مکروہ ہے۔ سفاتج ایسا قرض ہوتا ہے جس کے ذریعے قرض دینے والا راستے کے امن کو حاصل کرے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شہر میں جا رہا ہے سفر پر، اور دوسرا آدمی اسے کہتا ہے کہ اس شہر میں زید ہے، میں نے اس کے 1000 درہم دینے ہیں، تو یہ 1000 درہم اس تک پہنچا دو، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 امانت نہیں ہے تمہارے پاس، یہ 1000 قرضہ ہیں، وہاں جا کے تم ادائیگی کر دینا۔ تو ایسا اس لیے کرتا ہے، امانت نہیں دیتا، قرضہ دیتا ہے تاکہ راستے کے امن کو حاصل کرے، کیونکہ امانت اگر راستے میں ہلاک ہو گئی تو اس کا وہ شخص ذمہ دار نہیں ہوگا جو لے کر جا رہا ہے، لیکن اگر قرض کے طور پر لیا ہوا تھا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔